پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے ملک محمد صفدر اوان صاحب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب محمد طاہر صاحب اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ درود پاک سارے دوست محبت نال مل کر با آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب قربان واوا کھل جاون تا نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں جندواراں انہاں زلفاں تو میں جندواراں حسنین دیاں نے مہاراں زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان واوا کھل جاون تاں نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان واوا کھل جاون تاں نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑا امام انہاں زلفاں تے جیڑا امام انہاں زلفاں تے جیڑا امام سارا جگ کردہ اے سلام زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان واوا کھل جاون تاں نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم کے طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم کے طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے حاجت نہیں جنبش کی یہاں، اے لب سائل حاجت نہیں جنبش کی یہاں، اے لب سائل وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے بن جائے گی محشر میں نصیر، اب تیری بات بن جائے گی محشر میں نصیر، اب تیری بات سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے
جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے. خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب طاہر صاحب. میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ باقی جو آنے والے ساتھی ہیں ان کو پیچھے جگہ مل جائے. جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں وہ قریب قریب جائیں. بہت مہربانی ہے. آگے آ جائیں. بن جائے گی نصیر اب محشر میں تیری بات کہ شفاعت کے لیے سرکار آئے ہوئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت، حضور کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی شفاعت. میدان محشر کے اندر اور بھی لوگ شفاعت کریں گے. حافظ قرآن 10 ایسے افراد اپنے خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرے گا. ایک عالم دین اس کو حکم ہوگا کہ جتنے تو چاہے اتنے لوگوں کو جاؤ بخشوا لے. ایک شہید اسے بھی حکم ہوگا کہ تو بھی شفاعت کر. وہ بچہ جو نابالغ حالت میں چلا گیا، ابھی پیدا ہوا تھا، 2-3 سال کی جس کی عمر ہو، نابالغ ہو، اس حالت میں چلا جائے، وہ بچہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ کے ولی، بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 70,000 افراد اپنے ساتھ 70,000 افراد کو اور ساتھ لے کر جائیں گے. 70,000 میں سے ہر ایک فرد ساتھ اپنے 70,000 لے کر جائے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے جن کو اذن ہوگا کہ جاؤ، جس کو تمہارا جی کرے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. اور جب جنتی جنت کے اندر ہوں گے تو جنت کے اندر رہنے والے جنتی دیکھیں گے کہ دوزخ کے اندر ہمارے کچھ رشتہ دار، عزیز و اقربا، کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں. تو اپنے رب سے عرض کریں گے وہ جنتی کہ یا باری تعالیٰ، یہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ تھے، اب دوزخ کے اندر جل رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے ان دوستوں کو بھی جنت کے اندر جاؤ جگہ عطا فرمائے گا. اور حکم ہوگا کہ جاؤ تم خود ہی دوزخ کے اندر چلے جاؤ اور انہیں نکال کر لے آؤ. اور وہ جو جنتی ہوں گے انہیں دوزخ کی آگ کچھ نہیں کہے گی. اللہ اکبر. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہیں، ان کو شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے. سب سے بڑی جو شفاعت ہے وہ ہے شفاعت کبریٰ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی. جو امت کے بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے میں ان کے حق کے اندر جاؤ شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. تو اسے فرمایا کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس امید کے اوپر کہ آقا کریم علیہ السلام ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت کا اذن حضور علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے ہوگا. یہ بہت لمبا موضوع ہے شفاعت کا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آپ کو باتیں سنائیں گے سرکار کے فرامین کی روشنی میں. تو اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ملک محمد شہباز صاحب. وہ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، میں عاجز نوں وسد سوہنا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نوں وسد سوہنا دوبارہ یا رسول اللہ۔ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں اے سنیا اے، فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں اے سنیا اے، تساں چکیا گناہگاراں دا پارا یا رسول اللہ، تساں چکیا گناہگاراں دا پارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔
تے یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ، ہمیں ہے دو جہاں میں بس آپ کا سہارا یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سہارے کے اوپر ہی یہ دنیا قائم ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آسرے پر ہی آج ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی باعث تکوین عالم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی باعث ارض و سماوات ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی، اور کائنات کی ساری رونقیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاق، لولا لما خلقت الارضین، لولا لما اظہرت الربوبیہ۔ کہا کہ محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمان پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ کہا کہ اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ یہ تو حضور نے ہمیں آ کر بتایا کہ اللہ ہے، یہ تو حضور نے ہمیں آ کر بتایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تعارف کروایا اللہ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہوں تو محبوب میں نے تمہیں پیدا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذات کا آ کر ہمیں تعارف بتایا، اور اسی ذات کے صدقہ سے، اسی ذات کے آسرا سے آج یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ آج دیکھیں امت کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، اور کس طرز کے اوپر اور کس ڈگر کے اوپر ہم چل پڑے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، بہت خوش قسمتی والی بات ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ابھی بھی پٹاخے چلا رہے ہیں، اور یہ بم پٹاخے چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ رات ہے، وہ عظمت والی رات ہے، وہ فضیلت والی رات ہے کہ جس رات کے دامن کے اندر عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ اس رات کے دامن کے اندر اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے دامن میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار کے برابر گناہ گاروں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ اب جو اس بخشش کو لینا چاہے گا تو وہ اللہ کو آ کر یاد کرے گا، وہ اللہ کو آ کر جاؤ پکارے گا، اللہ سے معافی طلب کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ جو پٹاخے چلانا ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ ہندو جو ہے وہ دیوالی کے موقع پر یہ پٹاخے چلاتے ہیں، یہ بم پھوڑتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم سرکار کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس رات کو ہم وہ کام کریں گے جس کا حکم ہمارے آقا مولا نے ہمیں دیا ہے، جس کا حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، حضور کے حکم کو نہیں مانتے، حضور نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات آ جائے، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہا کہ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، رات کو مسجد کے اندر آ کر اللہ کو راضی کرو، رب کو راضی کرو۔ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اس رات کے دامن کے اندر بخشش طلب کریں، اپنے رب سے جاؤ معافی نامہ لیں اور اپنے رب سے جاؤ وہ رزق مانگے، بخشش مانگے، جو ہم مانگیں گے ہمارا رب ہمیں اس رات کے دامن میں عطا فرمائے گا۔
لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس فعل کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً وہ اپنے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اپنے رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور آپ کو اس کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اپنے ذکر کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ یہی ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ جس سے اللہ توفیق عطا فرما دے وہ نیکی کرتا ہے، جس سے اللہ توفیق عطا فرما دے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو یہ رات بہت بابرکت ہے، اس رات کو جب وہ ذکر اذکار کے اندر گزارا جائے، نوافل کے اندر گزارا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے اندر گزارا جائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے عروب کی بہت ہی خوبصورت آواز جناب مقصود احمد قادری صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے وقت جگانے حضور آئے ہیں، ہمارے وقت جگانے حضور ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں، ہمیں خدا سے ملانے حضور تاجاب کے ہاتھوں خدا نے کرنے تھے، تاجاب کے ہاتھوں وہ بانٹنے کو خزانے حضور آئے ہیں، وہ بانٹنے کو خزانے حضور آئے ہیں۔ ابد تلک والا فانا کی گونج اٹھے گی، ابد تلک والا فانا
کیا خدا نے کرم ہے حضور آئے ہیں کیا خدا نے کرم ہے حضور آئے ہیں ہمارے بخت جگانے حضور آئے ہیں ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب مقصود احمد قادری صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب نذیر احمد صابری صاحب اور وہ اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں
نکیروں نے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں کیونکہ اللہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ آپ نے ایسا نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پلایا ہی نہیں میں نے دامن خود روشی پڑھی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو نہ رکھنا سرے محشر محروم کرم اس کو نہ رکھنا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر
سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہندے نے نبی سارے، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، سامنے لٹایا سب زہرا دے چین نے، سامنے لٹایا سب زہرا دے چین نے، بنیاں نے اکار تے پٹیاں حسین نے، بنیاں نے اکار تے پٹیاں حسین نے، اصغر لٹائی جاندا اکبر لٹائی جاندا، دکھ سارے آپ سے گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، اپنے مقدراں نو دیواں میں سلامیاں، اپنے مقدراں نو دیواں میں سلامیاں، شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں، شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں، زہرا دے چین والا عاقب حسین والا، زہرا دے چین والا خضر حسین والا، پٹا ساڈے گل پہ گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے، بازی حسین لے گیا، کہندے نے نبی سارے، کہندے نے ولی سارے۔ کہندے نے نبی سارے،
کہندے نے ولی سارے بازی حسین لے گیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسی مہینے میں یوم ولادت بھی تھا، 5 شعبان المعظم آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ صدیاں بیت جائیں گی، حسین جیسا کام کوئی بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اور اپنی اولاد کے خون کے ساتھ دین کی آبیاری کی، دین کو زندہ کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو زندہ کرنے والی ذات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گر گر یزید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گر گر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا تک اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کے گرتے ہوئے شجر کو تھاما۔ اسلام جو یزیدیت کی لپیٹ کے اندر آ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حسینیت کے پرچم کے ساتھ اسے بلند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خون کی اور اس دودھ کی لاج رکھی جو حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب بچپن کا زمانہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور دوران خطبہ دونوں شہزادے جنہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور جمعہ کے خطبے کے دوران دونوں نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ پڑتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ پڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا یہ گرنا برداشت نہ ہو سکا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کو بھی چھوڑا اور خطبے کو بھی چھوڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو ممبر کے دائیں طرف اور ایک کو ممبر کے بائیں طرف بٹھایا اور فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جاؤ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے جو سردار ہیں، وارثین ہیں، وہ یہ اہل بیت پاک ہیں، یہ حضور کی آل ہیں۔ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت ایمان کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، جو عقیدت رکھتا ہے، جو الفت کا اور پیار کا رشتہ قائم رکھتا ہے، حقیقت کے اندر وہ مسلمان ہے۔ جو ان کا بغض ذرہ برابر بھی سینے میں پال لے، اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر کر رہے تھے حضرت امام علی مقام کا، تو میں نے سوچا کہ چند باتیں ان کی سیرت کے اوپر آپ کو بتا دی جائیں، اور آپ کے سامنے صابری کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ملک محمد صفدر روان صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور صابری کلام پیش کرتے ہیں۔ آئیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دیر مزید صابری تیرے صدقے واری جاواں، تیرے صدقے واری جاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، تیرا ہر دم نام دہاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جب میں ول پھیرا پایو میرا اجڑیا دیس بسایو، میرا اجڑیا دیس بسایو، تیرے میں شگن مناواں، تیرے میں شگن مناواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، اے احمد سرور پیارے دور ہوون دکھڑے سارے، دور ہوون دکھڑے سارے، جے خاص حضوری پاواں، جے خاص حضوری پاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، تسی دو جگ دے ہو والی ہے آپ دی شان نرالی، ہے آپ دی شان نرالی، میں کی صفت سناواں، میں کی صفت سناواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، شان آپ دی کیا کوئی جانے ہے لکھیا وچ قرآنے، ہے لکھیا وچ قرآنے، رب کردہ صفت سناواں، رب کردہ صفت سناواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، نیک عمل نہ کیتا کوئی غفلت وچ عمر گوائی، غفلت وچ عمر گوائی، کیتی اپنی تے پچھتاواں، کیتی اپنی تے پچھتاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، اے سونے سخی سلطانہ تو سرور دعا جہانا، تو سرور دعا جانا، میں آپ دداس کہاواں، میں آپ دداس کہاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، گل کفنی ببوتر ماں کے میں جوگی ابیس بنا کے، میں جو کیا بیس بنا کے، تورے دوارے الکھ جگاواں، تورے دوارے الگ جگاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، دو جگ میں دنی کہلایو میرے خیر کا سے پایو، میرے خیر کا سے پایو، میں گیت خوشی دے گاواں، میں گیت خوشی دے گاواں، اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں، اے باد سبا تو مدینے جایا کی لال نگینے، جایا کی لال نگینے، میں کیوں کر دل پر چاواں، میں کیوں کیوں کر دل پر چاواں، اے
کرو کرم دوارے آواں کرو کرم دوارے آواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے باری جاواں یا رب میری آس پہنچا دے مینوں اپنا حبیب ملا دے مینوں اپنا حبیب ملا دے میں سینے نال لگاواں میں سینے نال لگاواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے واری جاواں تیرے صدقے واری جاواں تیرے صدقے واری جاواں نور اپنے تھما ہے جبینہ میرا روشن کر دو سینہ میرا روشن کر دو سینہ بہر وحدت دے وچ ناواں بہر وحدت دے وچ ناواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے واری جاواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں ہے صابری آپ دا بردہ یہ ہر دم عرضہ کردہ تورے قدموں میں آ مر جاواں تورے قدموں میں آ مر جاواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری صدقے تیرے صدقے واری جاواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری تیرے صدقے تیرے صدقے واری جاواں اے ماہی مدینے والے تیرے صدقے واری جاواں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب سلم علی رسول اللہ سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ مرحبا دائما تجھ پہ ہو درود و سلام دائما پہ ہو درود و سلام اے میرے پیشوا رسول اللہ مرحبا حبیب اللہ سرور انبیاء شاہ کونین افسر اتقیا رسول اللہ حبیب اللہ تم ہو سردار دو
مر چکا ہوں تیری جدائی میں، مر چکا کر کرم مجھ پہ یا رسول اللہ، گالیاں دینے والے آتائی، ایسی دے دے دعا رسول اللہ، پاس اپنے بولا حسینی کو، پاس اپنے ہے غلام آپ کا رسول اللہ، سر پہ سایہ رہے میرے ہر دم، سر پہ سر پہ سایہ رہے میرے ہر دم، صابری پاک کا رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ۔ صابری کلام حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد دیوان چشتی صابری تھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام ہے جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے جو نعتیہ کلام لکھے ہیں اور جو انہوں نے حضور کے قصیدے لکھے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی تشریحات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اشعار ایک ایک شعر کسی نہ کسی آیت کریمہ کی طرف یا کسی نہ کسی حدیث پاک کی طرف جا وہ اشارہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جب وہ پیر سید سونا ماہی چشتی آپ تشریف لانے والے ہیں اور ہم ان کا خطاب سنیں گے، اور اس سے پہلے جن بچوں نے ناظرۃ القرآن کی تکمیل کی ان کی دستار فضیلت بھی کی جائے گی اور ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور پیر صاحب خود اپنے ہاتھوں سے اب ان کے سروں کے اوپر جب وہ دستار رکھیں گے اور انہیں انعامات بھی پیش کریں گے۔ اور چونکہ یہ جو شب برات کی رات ہے، یہ رات بہت عظمت اور فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اور صحاح ستہ کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات کی رات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ جو ہی 14ویں کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور 15ویں شب آ جاتی ہے، اسی سورج غروب ہوتے سار اللہ تعالیٰ اپنی شان آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور یہ آواز آتی ہے اللہ کی رحمت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس بندے کی بخشش کر دوں، اسے معاف کر دوں، اور ہے کوئی بندہ رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق کے خزانے عطا فرما دوں۔ حضور فرماتے ہیں
حتی تطلع الفجر، جہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آوازیں آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتا رہتا ہے کہ اے میرے بندو آ جاؤ، آج جاؤ، میرا در رحمت کھلا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام سحری تک چلے گا۔ ہم صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے، ذکر و دعا بھی کریں گے، درود و سلام بھی پڑھیں گے اور خطاب بھی سنو گے، اور بچوں جنہوں نے یہ ناظرہ کمپلیٹ کیا ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی۔ تو چونکہ یہ ساری رات جو وہ عبادت کے اندر گزاری جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھیں، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور میں کہا جب شب برات کی رات آ جائے تو ساری رات جاگ کر شب بیداری کر کر قیام کرو، اپنے رب کو راضی کرو، چونکہ اس رات کے دامن کے اندر اللہ تعالیٰ عام گناہ گاروں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو معافی اس کی ہوگی، بخشش اس کی ہوگی جو اپنے رب کی دہلیز کے اوپر آئے گا، جو باہر چونک کے اندر کھڑا ہو جائے گا، کھیل تماشا کرے گا، پٹاخے چلائے گا یا گھر کے اندر سو جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش اسی کی ہوگی جو اپنے رب کی دہلیز کے اوپر آ کر جھکے گا، جو اپنے رب سے آ کر معافی مانگے گا۔ تو ہم یہاں پر جاؤ اپنے رب سے معافی بھی مانگیں گے، بخشش بھی طلب کریں گے، ذکر اذکار بھی ہوگا، نوافل کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اب آپ کے سامنے نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب طاہر صاحب، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔